ذرا سوچئے، اسلام سے پہلے کا عرب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر لوگوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے: جاہلیت، یعنی جہالت کا دور۔ ایک ایسا وقت جو بالکل تہذیب سے خالی تھا۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ چلیے آج اس سادہ سے لیبل کے پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں اور اس پیچیدہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ جاہلیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ٹرم ہے جو مسلمان اسلام سے پہلے کے دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا عام ترجمہ ہوتا ہے the time of ignorance یا جہالت کا زمانہ۔ لیکن سوال یہی ہے، کیا واقعی ایسا تھا؟ ایک ایج آف اگنورنس؟ کیا وہاں کوئی کلچر، کوئی تہذیب، کوئی سسٹم تھا ہی نہیں؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا عرب بس ایک خالی ویران صحرا تھا، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ آئیے اس کے پولیٹیکل میپ کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں عرب کا جزیرہ نما مختلف طاقتوں کا ایک پیچ ورک تھا۔ بیچ میں آزاد خانہ بدوش قبائل کا راج تھا، لیکن وہاں تجارتی راستوں پر بسے ہوئے شہر بھی تھے۔ جنوب میں سبا اور حمیر جیسی پرانی قائم سلطنتیں آباد تھیں، اور شمال میں وہاں غسانی اور لخمی تھے، جو اس وقت کی دو سپر پاورز رومن اور پارسیوں کے لیے بفر سٹیٹس کا کام کرتے تھے۔ تو یہ کوئی خالی جگہ نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ ایک بہت ہی متحرک، بہت ہی زندہ جگہ تھی۔ تو اس پولیٹیکل سیٹ اپ میں جہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، سماج کی بنیاد قبیلے پر تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس قبائلی دنیا میں زندگی گزرتی کیسے تھی، جہاں عزت اور تنازع کے اپنے ہی قانون تھے۔ آپ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی مرکزی حکومت نہیں۔ ایسے میں آپ کا قبیلہ ہی سب کچھ تھا۔ آپ کی پہچان، آپ کی حفاظت، آپ کا زندہ رہنا، سب کچھ اسی سے جڑا ہوا تھا۔ اور اس سسٹم کے بالکل مرکز میں تھا عزت کا تصور، اور یہ عزت بہت ہی نازک چیز تھی۔ قبیلے کی شان پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو سمجھے کہ سالوں بلکہ دہائیوں تک چلنے والی جنگیں شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ انتقام کا ایک ایسا چکر تھا جو کبھی رکتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مشہور داہس اور غبرہ کی جنگ پورے 40 سال تک چلی، اور وجہ تھی ایک گھوڑوں کے دوڑ پر ہوا معمولی سا جھگڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عزت ان کے لیے کتنی بڑی چیز تھی۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک پہلو ہے۔ انہی مشکل حالات، اسی صحرا کی سختی نے کچھ ایسی زبردست اقدار کو بھی جنم دیا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ یہاں صرف تنازع نہیں تھا، یہاں ایک الگ قسم کی نفاست بھی تھی۔ ان اقدار میں سب سے اوپر آتی ہے مہمان نوازی۔ ذرا سوچئے، آپ ایک ریگستان میں ہیں، پانی اور کھانا سب کچھ کم ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مسافر آپ کے پاس آ جائے تو اس کی مدد کرنا زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ تو اصول یہ تھا، کوئی بھی سفر کر رہا ہو، دوست ہو یا دشمن، اس کو 3 دن تک پناہ دینی ہے، کھانا دینا ہے اور کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ اور ہاں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی۔ اور پھر تھی شاعری۔ اس دور کا شاعر آپ سمجھیں آج کا ٹاپ ٹیئر انفلوئنسر یا ٹی وی پنڈت تھا۔ اس کا کام اپنے قبیلے کی عزت کا دفاع کرنا، دشمن قبیلے کی ساکھ پر حملہ کرنا، اور اس کام کے لیے سردار ان پر سونا برساتے تھے۔ ایک نظم پبلک اوپینین بدل سکتی تھی۔ ایک مشہور کہانی ہے کہ جو سب سے بہترین نظمیں ہوتی تھیں انہیں کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا۔ اب بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ یہ شاید ایک افسانہ ہے، ایک مبالغہ آرائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی موجود ہے، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعری کی قدر کتنی زیادہ تھی اس معاشرے میں۔ تو ہم نے ثقافت کی بات کی جو کافی پیچیدہ تھی، اب آتے ہیں مذہب پر۔ یہاں بھی ایک عام تصور یہ ہے کہ سب لوگ صرف بت پرست تھے، لیکن یہ بھی پوری تصویر نہیں ہے۔ اصل منظرنامہ اس سے کہیں زیادہ متنوع تھا۔ دیکھیں، عرب اس وقت ایک سنگم پر تھا، تو یہاں عقائد کا بھی ایک ملاپ تھا۔ ہاں، اکثریت مشرکین کی تھی جو کئی خداؤں کو مانتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہاں عیسائی، یہودی، زرتشتی اور حنفی، یعنی وہ لوگ جو ایک خدا کو مانتے تھے، ان کی بھی کمیونٹیز آباد تھیں۔ تو یہ ایک کثیر المذہب معاشرہ تھا، اور اس مذہبی تنوع کی سب سے بڑی مثال خود مکہ میں کعبہ تھا۔ اسلام سے پہلے وہاں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے الگ الگ قبائل کے۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ مکہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے۔ اچھا، تو ہم نے ایک پیچیدہ سیاسی، سماجی اور مذہبی دنیا دیکھی، لیکن سب سے اہم سوال اب یہ ہے، کیا یہ سب کچھ اسلام کے آنے کے بعد ایک دم سے ختم ہو گیا؟ نہیں، چلیے دیکھتے ہیں کہ اس دور کی کون سی روایات آگے چل کر عرب معاشرے کا حصہ بنی اور آج تک زندہ ہیں۔
पहली चीज खानदानी वफादारी। इस्लाम से पहले कबीले से गहरी वाबस्तगी थी, है ना? यही चीज आगे चलकर अरब माशरे में खानदान और रिश्तेदारी की मरकजियत की शक्ल में बरकरार रही। और दूसरी चीज मेहमान नवाजी। यादें हमने बात की थी कि ये जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी था। यही चीज़ आगे जाकर अरब सकाफ़त की एक बुनियादी कदर बन गई, सखावत और मेहमान नवाजी, जो आज भी उनकी पहचान है। एक तबसरा निगार ने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से कहा कि बहुत सी चीज़ें जो हम रिवायती अरब सकाफ़त का हिस्सा समझते हैं, वो असल में इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद दोनों अदवार के अरबों पर लागू होती हैं। तो तसलसल बहुत वाज़ेह है। तो चलिए वापस अपने शुरू के सवाल पर आते हैं। अगर इतना कुछ था, कल्चर था, इक़्तिदार थी, शायरी थी, तो फिर इस दौर को जहालत का ज़माना क्यों कहा जाता था? इस जहालत से आखिर मतलब क्या था? तो इसकी एक बेहतर वजाहत यह है कि जाहिलियत का मतलब सकाफ़त या इल्म की कमी नहीं था, बल्कि ये इस पिसमानदा समाजी निज़ाम की तरफ इशारा था। एक ऐसा निज़ाम जहां इज्जत के नाम पर लगातार जंगें होती थीं और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था। यानी ये इल्म की जहालत नहीं, बल्कि समाजी हमाहंगी की जहालत थी। तो आखिर में सवाल यही है, अगर इतनी सारी इक़्तिदार और इतना कल्चर जिंदा रहा, तो दौरे जहालत का लेबल क्या पूरी कहानी बताता है? शायद। ये लफ्ज़ हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम तारीख को कितनी आसानी से एक लेबल दे देते हैं, उसकी गहराई को समझे बगैर।